عید انبیاء خوبصورت ہو، سیرت کیسی ہے، کردار کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کا ضمیر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، دینداری ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دیکھنے میں ذرا گوری چٹی ہونا چاہیے اور اس کے نئے نقشے اچھے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں گے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اصل کردار ہے، اصل اخلاق ہیں، اصل دین ہے۔ تو اس لیے پہلی جو ہماری نظر انتخاب کی پڑے وہ دین پر پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاتا۔ دیندار ہے پھر خوبصورت بھی ہے، دیندار ہے حسب نسب والی بھی ہے، دیندار ہے اور مالدار بھی ہے، تو کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیندار نہیں ہے وہ کتنی بھی حسین ہے، دیندار نہیں ہے وہ عرب پتی خاندان کی لڑکی ہے، دیندار نہیں ہے وہ اعلیٰ خاندان کی ہے، وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ بنیاد تو ہمارے یہاں دین ہے۔ تو پہلا مدرسہ ماں ہے، ماں اگر نیک ہے تو اولاد نیک ہے، اور ماں اگر بد کردار ہے تو اولاد پر وہی۔ یہ پہلی درسگاہ کو ہمیں سب سے پہلے ترجیح دینا ہوگا، سب سے پہلے ترجیح دینا ہوگا۔ جو مائیں نیک ہوتی ہیں اپنے بچوں کو نیک بنا لیا کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی حضرت میرے بچے کا سبق سن لو۔ بچہ 2 سال کا، 2 سال کا بچہ، اور خاتون کہہ رہے بچے کا سبق سن لو۔ حضرت سمجھے کہ بچہ کلمہ وغیرہ سنائے، 2 سال کا بچہ جو اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، جو صحیح سے بول نہیں سکتا، تتلا کر کے بولتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ڈھنگ سے، چل نہیں سکتا ڈھنگ سے، گر جاتا ہے چلتے ہوئے، ماں کہہ رہی اس کا سبق سن لو۔ حضرت نے کہا بیٹا سبق سناؤ۔ وہ کھڑا ہوا، پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پڑھتا جا رہا، پڑھتا جا رہا، پڑھتا جا رہا، پوری سورہ ملک اس نے سنا۔ 2 سال کے معصوم بچے نے پوری سورہ ملک سنا دی۔ حضرت حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے، پوچھا اس معصوم کو یاد کیسے ہوئی؟ تتلی زبان سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو بھی پیار آ رہا ہوگا، لیکن یاد کیسے ہوئی یہ تو بتا۔ تو ماں نے کہا جب سے اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے بیٹے کی، اس وقت سے لے کر آج تک سوائے ایام مخصوصہ کے میں نے روزانہ اپنے بچے کو سونے سے پہلے سورہ ملک سنائی ہے۔ آج اللہ نے وہ مجھے مبارک دن دکھایا ہے کہ میرا بچہ آپ کو سورہ ملک سنا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ماں ہے، لیکن اب کہاں سے لائیں ایسی ماں، کہاں سے لائیں ایسی گودیں؟ اب کوکھ ہری نہیں رہی، ایسی کوکھیں ختم ہو رہی ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ایسی مائیں اب شاذ و نادر کہیں نظر آتی ہیں جو ایسے بچوں کو وجود دیں۔ تو اس لیے پہلی درسگاہ ہماری کیا ہے؟ ماں ہے۔ یہیں سے بچہ بنتا ہے اور یہیں سے بچہ کیا ہے؟ بگڑتا ہے۔ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے یاد آیا، آپ کو سناؤ کہ جب گجرات کے اندر فساد ہوا اور بڑے پیمانے پہ فساد ہوا تو ریلیف کا سامان مختلف جگہوں سے گیا، تو حضرت مولانا کہتے ہیں 2 ٹرک سامان میں بھی ریلیف کا لے کر کے جا رہا۔ ایک طرف مجھے لوگوں نے بتایا تھا ادھر ضرورت مند ہیں، میں جا رہا تھا، راستے میں پولیس والے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ادھر بہت لوگ لے کر کے گئے ہیں، آپ ادھر کو چلے جائیں، ادھر کئی گاؤں ہیں ضرورت مند، وہاں تقسیم کر دیں۔
کہتے میں جانے لگا لیکن شدید تقاضا دل کا یہ ہوا کہ نہیں جدھر ہم جا رہے تھے ادھر ہی جانا چاہیے. پھر کہتے ڈرائیور سے کہا ادھر ہی آپ چلو. تو ہم ادھر کو لے کر جب گئے کافی دور چل کے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا. کافی وہاں مجمع موجود ہے, مرد بھی ہے, عورت بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اور ٹینٹ پر لوگ آ رہے ہیں, سامان لے کے جا رہے ہیں. وہاں کہتے میں بھی گیا, وہاں پہ کھڑا ہو گیا, منظر دیکھ رہا تھا. کافی دیر کے بعد ایک بچے کو بلایا گیا. جو بچہ 7-8 سال کا تھا. آواز دی گئی, بچہ آیا. تو بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. اس بچے کے کان میں بوڑھے نے کچھ کہا. جیسے ہی کہا تو بچہ وہاں سے اچھلا اور کود کر کے نیچے آیا طرف سے اور بھاگا اور کہہ رہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. مولانا کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس بچے کو پکڑو. دوڑا کے پکڑا. وہ گھبرایا ہوا تھا. مولانا کے پاس لے کر آئے تو مولانا نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹے بات کیا ہے, بات کیا ہے, تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو اور تم کیوں آواز دے رہے تھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے کیا کہا؟ تو اس بچے نے کہا یہ میرے سامان دے رہے تھے, میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا, راشن مجھے دے رہے تھے, لیکن میرے کان میں انہوں نے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے, نبی کی شان میں گستاخی کروانا چاہیے انہوں نے. چونکہ کفار بانٹنے والے تھے اس لیے کفریہ کلمات کہلوا رہے تھے مجھ سے. میں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں کفریہ کلمات نہیں کہہ سکتا. یہ 7 سال کا بچہ, اس کو کس نے سبق دیا ہے, کس نے سکھایا ہے, کس نے اس کے ذہن میں توحید بٹھائی ہے اور کس نے اس کے دل و دماغ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ لگا دی ہے. جو 7 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ماں ہے جو سبق دے رہی ہے, ماں ہے جو سبق دے رہی ہے. تو اس لیے جوانوں سے گزارش ہے ایسی لڑکیوں کو تلاش کرو, اپنی شریک حیات ایسی تلاش کرو جو آپ کی زندگی کو بھی دیندار بنا دے اور آپ کی آنے والی نسل کو بھی دیندار بنا دے. ماڈرن کے چکر میں مت رہو, فیشنیبل کے چکر میں مت رہو, ورنہ خاندان آپ کا تباہ ہو جائے گا, خاندان آپ کا برباد ہو جائے گا. اور جو باپ ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے ایسی ہی اولاد تلاش کرو, ایسی ہی بہویں تلاش کرو جو دیندار ہو, جو خاندان والی ہو, جو باکردار ہو, جو باحیا ہو. تو پہلا مدرسہ کیا ہے, ماں کی گود ہے. پہلا علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے, ماں کی گود ہے. اور دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ماحول ہے, گھر کا ماحول. گھر کا ماحول اگر دینی ہوتا ہے, بچہ ماحول کو دیکھ کر اسی رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے. گھر میں بچہ دیکھ رہا ہے ماں روزانہ تلاوت کر رہی ہے, بچہ گود میں ہوگا تو بچہ خود بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے. ماں تلاوت کر رہی ہے, بچہ خود ورق الٹنا شروع کر دیتا ہے. ماں نماز پڑھ رہی ہے, ماحول گھر کا بنا ہوا ہے, ادھر بہن نماز پڑھ رہی ہے, ادھر ماں نماز پڑھ رہی ہے, ادھر بھائی سنتیں پڑھ رہا ہے, ادھر ایک بھائی بیٹھا ہوا کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے. بچہ جب سارا کا سارا ماحول دیکھتا ہے تو بچہ خود بخود دیندار بن جاتا ہے. اسے دیندار بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے کہ بچہ نقلچی ہوا کرتا ہے, جیسا وہ دیکھتا ہے ویسے نقل کرتا ہے. آپ سجدے میں جائیں گی, بچہ سجدے میں جائے گا. آپ وضو کریں گی, وہ بھی ہاتھ دھونے لگے گا. دیکھے گا میرا باپ روزانہ صبح کو اٹھتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, بچہ ہاتھ میں تسبیح لے گا, کچھ نہیں کہہ سکتا, یوں ہی دانے پھیرنا شروع کر دے گا. بچہ دیکھ رہا ہے کہ کھانا کھایا جاتا ہے, سنت کے مطابق دسترخوان بچھایا جاتا ہے, ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, ہر ایک تہذیب سلیقے سے بیٹھ کر کے کھاتا ہے. بچے کے ذہن پر یہ بات سب کچھ نقش کرتی رہتی ہے. تو گھر کا ماحول اگر دیندار ہوگا تو بچہ خود بخود دیندار بنتا چلا جائے. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو دینی رنگ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں وقت جو خالی ہوتا ہے وہ اکثر موبائل پہ گزارتا, کبھی ڈرامے دیکھتی ہے, کبھی فلم دیکھتی ہے. ابا جی بھی موبائل لیے ہوئے ہیں, وہ بھی
اپنی مستی میں مست ہے، بھائی الگ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ الگ موبائل دیکھ رہا ہے، پورے گھر کا ماحول جب بے دینی کا وہ دیکھے گا تو بچے کے ذہن میں یہی نقش ہو جائے گا کہ نہیں، سب سے زیادہ ضروری تو موبائل دیکھنا ہے، سب سے زیادہ ضروری تو یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ ابا کو قرآن پڑھتا ہوا وہ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں کو سجدے کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی کے ہاتھ میں تصویر نہیں دیکھ رہا ہے، سنتوں کا اہتمام گھر میں نہیں ہے، تو جو بچہ ماحول دیکھ رہا ہے اسی ماحول میں بچہ رنگ جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے کو دینی ماحول دینے کی ضرورت ہے، مکاتب میں، مدارس میں اس ماحول کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے، لیکن گھر کا ماحول اگر بے دینی کا ہے، بچہ پڑھنے کے باوجود بھی گھر جا کر کے بے دین ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں مدرسے میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر کا معلوم ہوا باپ بھی سو رہا فجر میں، ماں بھی سو رہی، گھر والے بھی سو رہے، یہ بھی سوتا رہتا ہے، ماحول کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ بچہ مدرسے میں نماز کی کوتاہی کرتا ہے، لیکن معلوم ہے گھر کے اندر ابا جی پکے نمازی ہیں، اماں پکی نمازن ہے، فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو بچہ بھی چوکنا رہتا ہے کہ اگر میں نے نماز چھوڑی تو خیر نہیں ہے، ابا جی میری خیریت پوچھ لیں گے، تو خود بخود وہ فجر کا پکا نمازی بن جایا کرتا ہے۔ تو گھر کا ماحول اگر دینی ہے تو ہمارا بچہ دیندار بنے گا۔ یہ دوسرا ذریعہ بنتا ہے علم حاصل کرنے کا ماحول، اور تیسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا یہ ہمارے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ہمارے جامعات ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر ہے، انہوں نے یہ جال بچھایا ہے۔ جب انگریز نے مدارس کو ختم کیا تھا، مکاتب کو ختم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ حکومت مدارس چلا رہی تھی، حکومت ادارے چلا رہی تھی، اسلامی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، ادارے بند ہونا شروع ہو گئے، انگریزوں نے بند کرا دیے، بلڈوزر چلا دیے، لیکن ہمارے اکابر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوجھ بوجھ دی، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الہام کیا کہ تمہیں کام کس طرح کرنا ہے۔ آج انہی کی فکروں کا نتیجہ ہے کہ پورے بر صغیر میں جو ادارے جس انداز سے قائم ہیں، پوری دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتے، پوری دنیا میں نہیں مل سکتے۔ میرے ساتھ میں جماعت میں تھا، فلسطین کے علماء تھے، عراق کے علماء تھے، سعودی کے علماء تھے، اور اسی طریقے سے تقریباً 10-11 ملکوں کے علماء تھے اور خاص لوگ تھے، اور ہم مہاراشٹر میں کام کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ہمیں اپنے یہاں کے مدارس دکھاؤ، تو ہم نے دکھائے جاتے ہیں، لیکن ان مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہیں جنریٹر نہیں ہے، کہیں اسی طریقے سے فرش نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں 200 بچے پڑھ رہے ہیں یا 500 بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی چھوٹا سا مدرسہ ہے، ہوا آنے کی جگہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا ادارہ کیسا ہے، اس میں گارڈن ہے کہ نہیں ہے، کھیلنے کا سامان ہے کہ نہیں ہے، اے سی لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو کمرے بنے ہوئے ہیں اس میں وینٹیلیشن ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پڑھانے والے کیسے ہیں، مکمل دیکھنے کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں پھر ایڈمیشن کراتے ہیں۔ اور تمہارے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طلبہ کی کوئی خاص سامان نہیں، لیکن پھر بھی مدرسے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا یہ ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے عوام کے ذہن کو تیار کیا، اور عوام نے اپنے بچوں کے ذہن کو تیار کیا، قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ آج مدارس بھرے ہوئے ہیں، مکاتب بھرے ہوئے ہیں، جہاں چلے جائیں پڑھائی ہو رہی ہے، ہزاروں حفاظ اور علماء تیار ہو رہے ہیں۔ یہ دین ہے ہمارے اکابر کی، دعا دو ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے اس طریقے کا نظام قائم کیا ہے۔ اور پھر انہی مدارس سے انہی مکاتب سے ہر طرح کے افراد تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ ہر طرح کے افراد تیار ہوتے ہیں۔ ہر میدان میں، ہر محاذ پر کھڑے ہونے والے، ہر موقع پر کام آنے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی محاذ ہو، ہر محاذ
طلبہ ملیں گے کام کرنے والے، انہی کی تربیت ہوتی ہے، انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک و ملت کا کام ہے۔ اس لیے ان مدارس کو محبت کی اور پیار کی نظر سے دیکھو، محبت اور پیار کی نظر سے دیکھو۔ میں کہا کرتا ہوں بعض بیچارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو علماء سے حفاظ سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے۔ اگر وہ دیکھ لیں کہ مولوی اچھی حالت میں ہے تو ان کے پیٹ میں قرآن شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کے پاس کہاں سے آ گیا، ہماری تنخواہیں اچھی، ہماری کمائی اچھی، یہ مولوی بیچارے 7,000 8,000 10,000 ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن یہ شان سے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سفید صاف شفاف کپڑے پہنتے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک صاحب ہے تو گاڑیوں میں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی گاڑیوں پہ سواری کر رہا ہے، مولوی گاڑیوں پہ سواری کر رہا ہے، اور اتنی پہنی نگاہ رکھتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، اتنی پہنی نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھا تھا، نہیں ہمارے پاس بنڈی تھی، جوارکٹ تھی سفید، میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز کے بعد ایک مقتدی کہہ رہا ہے آپ کی جوارکٹ میری سے زیادہ چمکنے لگی، اتنی پہنی نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ نہ معلوم ان کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے۔ میں کہوں گا ایسے لوگوں کا اللہ درد بڑھا دے، ایسوں کا درد بڑھا دے۔ اللہ دے رہا ہے ہم پہن رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں تمہیں کیا معلوم ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے کھا رہے ہیں، تمہیں اللہ کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے۔ تم صبح سے لے کے شام تک پریشان ہوتے رہو، حساب لگاتے رہو، ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو ہم حساب لگائیں گے، ہے ہی نہیں اتنا جو حساب لگائیں گے۔ مہینہ پورا ہونے سے پہلے مقروض ہو جاتے ہیں، اکثر علماء مقروض ہو جاتے ہیں، ملتی ہے پھر دے دیتے ہیں، پھر قرضہ لے لیتے ہیں، اسی طرح کام چلتا رہتا ہے، حساب کا چکر ہی نہیں۔ یہاں بھی حساب نہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ، اوپر بھی حساب نہیں دینا پڑے گا، اوپر بھی نہیں دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے علماء سے محبت رکھو گے اللہ نوازے گا، اور علماء سے اگر آپ نے بیر رکھی، علماء کے بارے میں دل میں آپ نے عداوت رکھی، ان حفاظ کے بارے میں آپ نے اپنے دل کے اندر کوئی کینہ رکھا، تو ہو سکتا ہے عاقبت خراب ہو جائے، عاقبت خراب ہو جائے۔ میں نے بارہا سنا ہے لوگوں کو، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ، جب ان کو دفن کیا گیا 6 مہینے کے بعد ان کی ناش نکالی، وہاں تو ہٹا دیتے دوسرا دفن کرتے، جب قبر کھولی ہے ویسی ناش، پھر 6 مہینے کے بعد کھولی ہے پھر ویسی ناش نکلی۔ 3-4 مرتبہ جب ہوا تو ان کے بیٹے رہتے تو ان سے پوچھا گیا تمہارے ابا کا کیا عمل تھا کہ ان کی ناش پر مسالہ لگانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا؟ تو بیٹے ان کا بڑے عالم تھے، بڑا دین کا کام کیا تھا، نہیں کوئی خاص عمل بتا۔ تو بیٹے نے غور کر کے کہا ابا جی نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی حافظ کی طرف پیر نہیں پھیلائے، پوری زندگی میں کسی حافظ کی طرف پیر نہیں پھیلائے۔ تو وہاں کے علماء نے کہا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو قبر میں محفوظ رکھا۔ ہم احترام کریں نہ کریں، اللہ احترام کر رہا ہے، اللہ وہاں بھی احترام کرے گا، کل قیامت کے دن بھی نوازے گا۔ تو یہ جو دنیا والے حقارت کی نظروں سے دیکھنے والے، وہاں بھی ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ ملا لوگ تو ہم سے یہاں بھی سبقت لے گئے، وہاں بھی مزے سے رہتے تھے، یہاں بھی سبقت لے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے، آپ مدرسوں میں نہ دیتے ہو نہ دو، لیکن کم سے کم محبت کی نظر سے دیکھو تو صحیح، محبت پیار کی نظر سے دیکھو تو صحیح، کس طریقے سے کام چلا رہے ہیں۔ ابھی آپ مولانا وکیل سے معلوم کریں کم سے کم 2-3 لاکھ کے مقروض ہیں، اس ادارے کو جو بنائی عمارت بنائی کئی لاکھ کے مقروض ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے مولانا کلف کے کپڑے پہن رہے ہیں، موج آ رہی ہے، پان کھا رہے ہیں، لیکن ذرا پوچھو ان کو کتنی ٹینشن لیتے ہیں قرضہ دینے کے لیے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کن کو؟ جو قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے۔ آپ کے ضمیر کی اور دل کی یہ آواز ہونا چاہیے تھی کہ نہیں ہم ان کو زکوٰۃ نہیں کھلائیں گے، ہم جو خود کھاتے ہیں حلال اور اچھی اور اعلیٰ کمائی وہی ان کو کھلائیں گے۔ ہمارے دل کی آواز تو یہ ہونا چاہیے تھی، لیکن ستم بالائے ستم، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی احسان جتایا جاتا ہے، اور زکوٰۃ دی نہیں جاتی بلکہ
جاتے ہیں، اس کے بعد دیا جاتا ہے، اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے کر کے حاجی تائی کی قبر پہ لات مار دی، بہت بڑی ہم نے سخاوت کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کا یہ ادارہ، دوسرے ادارے جتنے ہیں، آپ خود زکوٰۃ لے کر کے جاتے، امداد لے کر کے جاتے، خود جا کر کے حوالے کرتے، یہ لیجئے یہ ہمارے پاس امداد کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں پر لگا دیں۔ لیکن یہ علماء رمضان میں روزے کی حالت میں چکر لگاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کس لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے۔ اپنے پیٹ کا مسئلہ ہوتا، قسم اللہ پاک کی ہم مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اپنے پیٹ کا مسئلہ ہوتا، جیسے مولانا اکرم صاحب تجارت کر رہے ہیں، دوسرے بہت سے علماء تجارت کر رہے ہیں، ہم بھی تجارت کرتے اور اللہ ہمیں بھی ہمارے مقدر کی روزی دیتا۔ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہوتا، ہمارا اپنا مسئلہ نہیں ہے، قسم خدا پاک کی ہمارا اپنا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے مسئلہ ہے ان نونہالوں کا، اس نرسری کا، ان چھوٹے معصوموں کا، کہ اگر ہم بھی تجارت میں لگے اور سارے علماء تجارت میں لگ گئے تو ان نونہالوں کا کیا بنے گا، ان ہماری اس نرسری کا کیا بنے گا؟ چند سالوں کے بعد میں یہ بچے جب اسکولوں میں جائیں گے، کالجوں میں جائیں گے، علم ان کے پاس نہیں، کلمہ ان کے پاس نہیں، ایمان ان کے پاس نہیں، جو ارتداد کی ہوا چلے گی اور اسکولوں کے اندر جو ان کو سکھایا جائے گا، ہماری نسل ساری کی ساری مردد۔ ہمیں یہ درد ہے، ہمیں یہ غم ہے، اس لیے معمولی تنخواہوں پر پڑے ہوئے ہیں، معمولی تنخواہوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مزدور کی مزدوری جتنی ہوتی ہے، علماء کی اتنی عام طور سے تنخواہ نہیں ہوتی، اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، اور اس پر بھی تانے دیے جاتے ہیں، اس پر بھی طنز کیا جاتا ہے۔ ہم اس طنز کو بھی بخوشی اور سر و چشم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تانے کس کو ملے تھے؟ یہ انبیاء کو ملے تھے۔ انبیاء کو کہا گیا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انبیاء کو کہا گیا تھا کذاب اشر، بدترین جھوٹے تم ہو۔ انبیاء کو کہا گیا تھا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تم دیوانے ہو۔ انبیاء کو کہا گیا تھا کہ تم کیا ہو؟ کاہن ہو، شاعر ہو۔ سارے تانے دیے گئے تھے، اگر ہمیں آج تانے دیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان مدارس کو محفوظ کر رہے ہیں، بچوں کے دین کو اور ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ تانے ہمیں مبارک ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا، اللہ ہمیں اس پر صلہ دے گا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمانا نہیں جانتے، کمانا علماء کو بھی آتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا ماذا عمل بما علم، جو تیرے پاس علم تھا، عمل کتنا کیا، اس علم کو دوسروں تک تو نے کہاں پہنچایا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک بات بھی معلوم ہو دوسروں تک پہنچاؤ، تم نے کتنا عمل کیا تھا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم تجارت میں لگ کر کے اس کو فراموش کر دیتے ہیں تو کل ہمارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اس علم پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اس وجہ سے ہم ان مدارس کی چٹائیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ اللہ قبول کر لے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، یہ پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں تو آپ ان اداروں کی حفاظت خود کرو، ان کے اخراجات کو دیکھو، آپ خود لا کر کے دو کہ مولانا خرچ کرو، آپ خرچ کرو، ہم لا کر کے دیں گے۔ اگر 100 کماتے ہیں 10 روپیہ آپ کو دیں گے، آپ خود کر کے یہ بات دیکھ لو۔ ابھی 10 دن پہلے ایک صاحب کے پاس میں گیا ملنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کروڑوں میں تجارت ہے، کہنے لگے کہ پہلے میں پیسے زکاة کے تو نکالتا تھا، امداد کے نہیں نکالتا تھا، زکاة میں بھی گڑبڑی ہو جاتی تھی۔ کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فیکٹری میں جتنی مشینریاں تھیں وہ سب کی سب جل گئی، سب ختم۔ کہتے دوبارہ مشینری لگائی ہم نے، اور اس کے بعد نیت کی کہ کل اپنی پونجی میں سے 5% میں ہر مہینے نکالتا۔ مان لو 2 کروڑ مال ہے، اس میں سے 5% نکال لیا، 5 لاکھ نکال لیا۔ کہتے میں نے یہ شروع کیا، 3-4 سال شروع ہوئے ہیں، اللہ نے کئی گنا میرا مال بڑھا دیا، کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جا رہا ہے، کبھی یہ بھی تو دیکھا کرو اس جانے کے بدلے میں آج اتنا ہے،
ریٹرن زیادہ ہے، ہم دے رہے وہ کم ہے، اللہ کے طرف سے جو دیا جائے گا وہ کئی گنا زیادہ ہے، کم سے کم 10 گنا ملے گا، اور اخلاص بڑھ جائے گا 700 گنا ہوگا، اور اخلاص بڑھے گا 7 لاکھ بھی ہو جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ تو اس لیے ان اداروں میں دل کھول کر حصہ لیا، دل کھول کر کیا لو؟ حصہ لو۔ لوگے نا انشاءاللہ، لوگے نا انشاءاللہ، مولانا کا قرض اتارو گے نا انشاءاللہ۔ 4 لاکھ قرض ہے، میں بھی چندہ نہیں کر رہا آپ سے، سوچو چندہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عید آنے سے پہلے آپ سب اگر طے کر لو انشاءاللہ مولانا کا قرضہ اتر جائے گا، یہ پلر بھی پورے ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر بھی کیا چھت انشاءاللہ پڑ جائے گی۔ جو ان کے عزائم اور ارادے اور پلاننگ ہے انشاءاللہ وہ پلاننگ بھی پوری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔